السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا غير صلاته إلا 10 صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها أو نصفها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، گزشتہ تقریباً 3 جمعہ سے آپ حضرات نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل، نماز ہمیں کس طریقہ پر پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ تو بیان کر دیا، لیکن چند مسائل رہ گئے تھے جو بیان کرنا باقی تھا. تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں ان تمام مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نماز کے مسائل بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے دربار میں آتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ نے جو نماز ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے اس فرض کی گئی نماز کو ادا کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ نماز ہم سے صحیح طور پہ ادا نہ ہو، اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے، ہمارا سجدہ، رکوع، جلسہ، قومہ اور اسی طریقہ پر قیام اگر درست نہ ہو، سنت کے اعتبار سے نہ ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نمازوں کے تعلق سے سوچیں اور غور و فکر کریں کہ کیا اس طریقہ پر پڑھی گئی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ان کے اوپر کئی ایک حدیث اور حدیث کے واقعات بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، الحمدللہ وہ سب یاد ہوں گے. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھتے رہا کریں. اور نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ بسا اوقات جو بتلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ان مسئلوں کے اندر الجھ جاتے ہیں اور انہیں یاد نہیں آتا. اس لیے جو بتلانے والے ہیں وہ بھی بار بار اس مسئلے کو پڑھتے رہتے ہیں تاکہ کبھی کسی بھی طرح کی کوئی اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس وقت میں یہ مسئلہ فوراً یاد آ جائے. تو جب جانکاروں کا یہ عالم ہے تو میرے دوستو عام انسانوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی بڑے مفتی اعظم کا لقب آپ کو دیا گیا، لیکن وہ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور بسا اوقات نماز میں اگر کوئی مسئلہ ایسا آ گیا تو میں پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں کہ میں نے اس مسئلے کے حساب سے جو نماز پڑھی ہے وہ مسئلہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. پھر میں اپنے گھر میں آ کر کے کتاب کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا. تو جب اتنے بڑے مفتی کا یہ عالم ہے تو ہم اور آپ عام انسانوں کا کیا ہوگا
اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھیں، نماز کے مسائل کو جانیں، اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے ہم پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرکہ میرے دوستو، نماز کے مسائل کو بیان کرتے کرتے میں اس جگہ پہ پہنچا تھا۔ گزشتہ جمعہ جو باتیں رہ گئی تھیں وہ ان میں سے ایک یہ کرسی پہ نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ دیکھیے، کرسی کے اوپر نماز پڑھنا مجبوری کے تحت جائز ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ زمین کے اوپر بیٹھنے پہ قادر نہیں ہے، کوئی بھی انسان جو نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھے، نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن نیچے بیٹھنے میں کچھ تکلیف ہے، ایسی تکلیف کہ وہ نیچے بیٹھنے کی وجہ سے وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو اب جن کے اوپر یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے وہی اپنی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرا کام مسئلہ بتلانا ہے، آپ صرف مسئلہ سنیے اور اپنے گریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر اس طرح کی تکلیف تو نہیں ہے، یا پھر اگر نہیں ہے اس طرح کی تکلیف پھر بھی ہم بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں کرسی پہ، تو یہ عمل مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر زمانے میں مرض الوفات میں جب آپ مبتلا ہوئے ہیں، آپ خود سے چل نہیں سکتے تھے، دو صحابی کے کاندھے پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا ہے، پھر اس کے بعد پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے ہیں، نماز ادا کی، وہاں پہ کرسی موجود نہیں تھی، آپ نیچے زمین پہ بیٹھ کر کے نماز ادا کی، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر تم بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ اور زمین پہ بیٹھنے پہ قادر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن اگر بیٹھنے میں دشواری ہے، پریشانی ہے، تو پھر کرسی پہ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ کرسی پہ بیٹھ کر کے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، رکوع اور سجدہ کا طریقہ کیا ہوگا، قیام کا طریقہ اس وقت میں کیا ہوگا، ان مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس مسائل کو جانیے۔ دیکھیے، جب آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، جب آپ قیام کی صورت میں کرسی پہ ہیں، تو جب آپ قیام کی صورت کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا پاؤں کس طریقہ پر زمین پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقہ پر جب کرسی پہ بیٹھ رہے ہوں تو اپنے پاؤں کو ویسا ہی رکھیے۔ آپ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ بھی سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ یوں دائیں بائیں دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، حالت نماز میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہو یا ٹھہر کر کے پڑھ رہے ہو، حالت نماز میں اپنی گردنوں کو یوں گھمانا، آنکھ کو گھمانا اور کنکھیوں سے دیکھنا، کبھی گھڑی کو دیکھنا، کبھی کپڑوں کو دیکھنا، کبھی کپڑے کے ساتھ کھیلنا، یہ تمام عمل دوران نماز مکروہ ہے۔ اور اگر یہی عمل کثیر میں تبدیل ہو گیا، نماز کے اندر ایک ہے عمل قلیل اور ایک ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل کا مطلب ہے تھوڑا عمل، اور عمل کثیر کا مطلب ہے زیادہ عمل، زیادہ کام۔ تو اگر آپ کا یہی عمل کثیر ہو گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ عمل قلیل اور عمل کثیر میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ جان لیجئے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے نے دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی جو حرکت کر رہا ہے اس حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر ہے، اور ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ان حرکتوں کی وجہ سے دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ آدمی نماز کے اندر ہے تو یہ پھر عمل قلیل ہے، اور ان قلیل حرکت کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ یہ عمل مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس نماز پڑھ رہے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ادھر ادھر جب دیکھتا ہے تو پھر حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ او آدم کی اولاد، تم نماز پڑھ رہے ہو اور میں تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم میرے سے ہٹ کر کے توجہ ہٹا کر کے کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہو۔ کیا میرے سے بھی کوئی عظیم شخصیت تمہارے پاس ہے جن کا تصور لیے تم نماز کے اندر کھڑے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پھر سے لوٹ آؤ، یعنی نماز کے اندر پھر سے واپس آ جاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھنے والا بندہ جب نماز کو اپنے توجہ کے اندر نہیں لاتا اور خشوع و خضوع اس کے باوجود بھی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمات کو دوسری دفعہ دہراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم نماز میں واپس آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم پھر سے نماز میں آ جاؤ۔ تیسری دفعہ کہنے کے باوجود بھی وہ نماز پڑھنے والے کا توجہ اللہ کی طرف یا پھر نماز کے اندر لوٹ کر کے نہیں آتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والوں سے اپنے چہرے کو مور لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تین بار موقع دیا جاتا ہے، پھر بھی جب وہ راہ راست پہ نہیں آتا، اپنی نماز میں واپس نہیں آتا، وہ خیالات ہو کے اندر گم ہے یا پھر ادھر ادھر وہ دیکھ رہا ہے، سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں اس طریقہ پر خشوع و خضوع سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر نماز کو یوں دے کر کے مارتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور میں نے خطبے کے اندر جو قرآن حدیث کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو 10 حصہ ثواب عطا فرماتا ہے، یا پھر 9 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، یا پھر 8 گنا، 7 گنا، 6 گنا، 5، 4، 3 تک کی بات آئی ہے، اور بعض بندے کو ان کے نماز کا آدھا حصہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے تو مکمل ثواب دیا جاتا ہے اور بدلہ دیا جاتا ہے، اور خشوع و خضوع اس نماز کے اندر نہیں ہے تو جو جس درجے کا پڑھے گا اسی درجے کے اعتبار سے اسے ثواب دیا جائے گا، اور جو مکمل طور پہ درجہ کے حساب سے نہیں پڑھا اور خشوع و خضوع ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو پھر کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کے اس نماز کو اس کے چہرے کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم ٹھہر کر کے نماز پڑھ رہے ہوں یا پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، اس حالت میں ہماری نظر جو ہونی چاہیے وہ ہمارے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ بہرکیف بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جب آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر یہ دونوں میں فرق معلوم ہونا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ کرسی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو جب رکوع کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو بھی آگے اور پیچھے کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب آپ نے رکوع کرنی ہے تو آپ اپنے ران کے اوپر گھٹنوں کے برابر جو یہ ہڈی ہے وہاں پہ اپنی انگلی کے بر اس طریقہ پر رکھنا ہے اپنے ہاتھ کو، اور ہاتھ کو آگے پیچھے حرکت نہیں دینا ہے بلکہ اپنے جسم کو دینا ہے۔ رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے اور سجدے کے اندر رکوع اس کے مقابلے میں زیادہ ہمیں جھکنا ہے۔ جب ہم ٹھہر کر کے رکوع کرتے ہیں تو ہماری نظر دوران رکوع دونوں پاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس لیے بیٹھ کر کے بھی جب ہم کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس درمیان میں ہماری نظر دونوں پاؤں کے بیچ میں، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم ناک کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے۔ الغرض اس طریقہ پر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری نظر ہماری ناک کے اوپر بنی رہے۔ تو اس طریقہ پر میرے دوستو بیٹھ کر کے ہمیں رکوع اور سجدہ کرنا ہے، ہاتھ کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں جھکنے میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ رکوع میں کم جھکنا ہے اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکنا ہے۔ الغرض یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھیے، رکوع جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں
تو دیکھیے قیام یہ فرض ہے. اگر آپ کھڑے ہونے پہ قادر ہیں لیکن آپ رکوع نہیں کر سکتے، یا پھر رکوع کرنے پہ بھی قادر ہیں، آپ رکوع سے پھر سجدے کی طرف جب آپ جائیں گے زمین پہ تو اس میں آپ کو تکلیف ہے، مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو ویسی صورت میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ وہ قرأت چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، تو جب تک جتنی دیر آپ ٹھہر سکتے ہیں کم سے کم اتنی دیر آپ کو ٹھہر کر کے قرآن کی تلاوت کرنی یا پھر سننی چاہیے. جتنی دیر آپ ٹھہر سکتے ہو اتنی دیر آپ ٹھہرو، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ رکوع، قیام اور رکوع آپ ٹھہر کر کے کر لیجئے. سجدے کی جب باری آئے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو پھر کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ سجدہ کر لیجئے. یہ طریقہ بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے، یہ بھی درست ہے. اب یہاں سے آپ ایک اور مسئلہ سنیے، قاعدہ اخیرہ کا مسئلہ. سب سے پہلے قاعدہ اخیرہ کہا کس کو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ 3 رکعت یا پھر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر 2 قاعدہ آتا ہے. اتحیات پڑھنے کے لیے جو آپ بیٹھتے ہو اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور سلام پھیرنے کے لیے جب آپ بیٹھتے ہو اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. 2 رکعت والی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر ایک ہی قاعدہ ہے اور وہی قاعدہ اخیرہ ہے. یہاں پہ 2 طریقہ پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے قاعدہ اخیرہ کے اندر. پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا یہ فرض ہے. یہ یاد رکھیے گا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے. اگر نماز کے اندر کسی سے فرض چھوٹ گیا، بھائی صاحب سو رہے ذرا ان کو اٹھا دیجیے، اگر نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ کسی سے چھوٹ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل اسے کرے. اگر وہ مکمل نہیں کرتا ہے پھر سے واپس آ کر کے اسے پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا یہ فرض تھا. آپ 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، قاعدہ اخیرہ میں آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے. بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا تھا، بیٹھ گئے، اتحیات پڑھا، تشہد پہ انگلی بھی اٹھایا لیکن پھر کھڑے ہو گئے، یہ سمجھ کر کے کہ ہماری دوسری رکعت ہی ہوئی، ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ 4 رکعت یا پھر 3 رکعت کمپلیٹ ہوا تھا، وہ زائد رکعت کے لیے اب وہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ان دونوں مسئلوں کے اندر حکم الگ الگ ہے. اب ذرا ان مسئلوں کو غور سے سنیے. پہلی بات، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے نہیں بلکہ بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. تو اب اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ زائد رکعت ہو گیا. 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی زائد رکعت ہو گیا. 2 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے بغیر بیٹھے ہوئے. یاد رکھیے گا یہ چیز ذہن کے اندر، بغیر بیٹھے ہوئے، تو یہ ایک زائد رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. تو اب فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ بغیر بیٹھے ہوئے قاعدہ اخیرہ میں زائد رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو زائد رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا کہ بھائی یہ ایک زائد رکعت ہم سے ادا ہو رہی ہے تو فقہاء کرام نے کہا کہ وہ فوراً قاعدہ اخیرہ کے اندر واپس آ جائے. واپس آ کر کے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھے، تشہد پہ انگلی اٹھا کر کے دائیں طرف سلام پھیرے، پھر اس کے بعد 2 سجدہ کر کے بیٹھ جائے، یعنی سجدہ 100 کرے گا، پھر اس کے بعد نماز کو کمپلیٹ کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اب میرے دوستو، لیکن آپ کو یہ 5ویں رکعت یعنی زائد رکعت مکمل ہو جانے کے بعد سجدہ آپ نے کر لیا. اب کر لینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ارے بھائی ہم نے تو یہ زائد رکعت ادا کر دیا ہے. تو جو ہی آپ نے زائد رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کیا، آپ کی فرض نماز باطل ہو جائے گی. آپ کی فرض نماز باطل ہو جائے گی. مثال کے طور پر مغرب کی تیسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا تھا، آپ بیٹھے نہیں، بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے.
چوتھی رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے یاد آیا تو آپ واپس آ جائیے، واپس آ کر کے سجدہ سہو کیجئے، التحیات پڑھنا پہلے، اس کے بعد جو ہے سلام پھیرنا، پھر 2 سجدہ کر کے پھر بیٹھنا، پھر التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ کریں گے تو نماز مکمل ہوگی۔ لیکن کیا چوتھی رکعت آپ نے مکمل کر لی، سجدہ کر لیا، جو ہی چوتھی رکعت مکمل کی یا پھر 5ویں رکعت مکمل کی یا فجر کے اندر تیسری رکعت مکمل کی، تو ویسی صورت میں آپ کی جو فرض نماز جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ کیوں باطل ہوگی؟ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا یہ فرض تھا، التحیات بیٹھ کر کے پڑھنا یہ واجب تھا اور بیٹھنا فرض تھا۔ جو فرض آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور جب فرض آپ نے نماز کے اندر چھوڑا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت والی نماز تھی، 3 رکعت ہم نے مکمل کر لی، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہو اگر وہ بے جوڑا ہے، یعنی عدد بے جوڑا ہے، تو آپ نے اسے جوڑا بنا دینا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں، بغیر التحیات پڑھے ہوئے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت آپ نے کمپلیٹ کر لی، پھر یاد آ رہا ہے تو آپ 1 رکعت اور اس کے اندر شامل کر لینا۔ 4 رکعت آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ چاروں رکعت آپ کی نفل ہو جائے گی، فجر کی نماز پھر سے آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ مغرب کی نماز تیسری رکعت میں بیٹھنا تھا، آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے اور سجدہ کمپلیٹ کر لیا، 4 رکعت ہو گئی، تو مغرب کی نماز آپ کی باطل ہو گئی۔ اب 4 رکعت چونکہ یہ جوڑا رکعت ہے، تو آپ نے چوتھی رکعت کے اوپر ہی سلام پھیر دینا ہے، سجدہ سہو کرنے کی اب یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، سلام پھیر دینا ہے، تو یہ آپ کی 4 رکعت نفل ہو جائے گی، مغرب کی نماز پھر سے آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ پر 4 رکعت والی نماز میں بیٹھنا تھا، چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھے، 5ویں رکعت کمپلیٹ کر لی بغیر بیٹھے ہوئے، تو اب آپ کو 6ٹھی رکعت بھی اس کے اندر لگا دینا ہے، اور یہ 6 رکعت بغیر سجدہ سہو کے آپ کو نماز کمپلیٹ کر لینا ہے، اور یہ 6 رکعت مکمل طور پہ آپ کی نفل ہو جائے گی، اور جو بھی 4 رکعت والی نماز آپ نے نیت باندھی تھی اس کو پھر سے آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ سمجھیے کہ قاعدے اخیرے کے اندر آپ بیٹھے تھے، التحیات پڑھ کر کے تشہد پہ انگلی بھی اٹھایا تھا، پھر اس کے بعد زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے جو مسئلہ تھا بغیر بیٹھے ہوئے والا مسئلہ تھا، اب جو بتا رہا ہوں وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد جو کھڑے ہو گئے وہ مسئلہ ہے۔ قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا تھا، بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہاں بھی وہی مسئلہ یاد رکھیے، یہ وہ ہے کہ اگر زائد رکعت کا سجدہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ یہ زائد رکعت ہے، تو وہ فوراً لوٹ کر کے قاعدہ کے اندر آ جائے۔ اب وہ جب فوراً لوٹ کر کے قاعدہ میں آئے گا تو اب وہ سب سے پہلے سجدہ سہو کرے گا، لیکن یہاں پہ سجدہ سہو کرنے کے لیے التحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ چونکہ وہ پہلے التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پہلے کیا تھا کہ بیٹھے نہیں تھے، بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے واپس آنے کے لیے التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے تھے، التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہوئے تھے زائد رکعت کے لیے، سجدہ میں جانے سے پہلے یاد آیا، تو اب بیٹھنے کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھ کر کے اب التحیات درود شریف اور دعا پڑھنا ہے اور دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، نماز مکمل ہو جائے گی، نماز آپ کی اس میں ہو جائے گی۔ اب اگر تیسری زائد رکعت مکمل ہو جانے کے بعد، زائد رکعت کا آپ نے سجدہ کر لیا، اب سجدہ کر لینے کے بعد اب آپ کو یاد آیا کہ بھائی یہ تو میں نے زائد رکعت پڑھ دیا، تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہاں بھی دونوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ اس کے اندر صورت یہ بنے گی کہ آپ نے زائد رکعت جب ایک مکمل کی ہے تو ایک اور رکعت اس کے اندر آپ کو ملانا ہے، ایک اور رکعت جب آپ اس کے اندر، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے تھے، 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، تو 5ویں رکعت کا سجدہ کر لینے کے بعد یاد اب آیا کہ یہ زائد رکعت ہو گئی، تو آپ اس کے اندر ایک رکعت اور ملا لینا ہے،
ایک رکعت اور جب آپ ملائیں گے اور ملانے کے بعد آپ جب سجدہ سو کریں گے تو سجدہ سو کر لینے کے بعد آپ کی جو فرض نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی اور 2 رکعت جو زائد ہو گئی وہ نفل ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کیوں پہلے میں نہیں ہوئی، اس میں ہو گئی؟ اس میں اس لیے ہو جائے گی کہ جو قاعدہ اخیرہ فرض تھا وہ فرض آپ نے ادا کیا تھا، وہ فرض آپ نے پڑھا تھا، چھوڑا نہیں تھا، پڑھ لیا تھا، اس لیے آپ کی وہ 4 رکعت جو فرض تھی یا 3 رکعت جو فرض تھی یا 2 رکعت جو فرض تھی وہ آپ کی مکمل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ آپ کی نفل ہو جائے گی۔ آگے سنیے، اور ایک اور مسئلہ سنیے، یہ تو ہوا، یہ جو مسئلہ ابھی تک بیان کیا گیا وہ ہے اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ مرد ہو، بوڑھے ہو، بیٹھ کر کے پڑھنے والے ہو یا پھر عورت ہو، ان سب ہو کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا جو ابھی ہم نے بیان کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک چیز آپ یاد رکھیے، میں نے پہلے کہا تھا نماز میں 2 قاعدہ ہوتا ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز کے اندر۔ قاعدہ اولا جو ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھنا واجب ہوتا ہے، اور قاعدہ اخیرہ یعنی جو سلام پھیرنے کے لیے آپ جس قاعدے میں بیٹھنا ہے وہ فرض ہے۔ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قاعدہ اولا کے اندر امام صاحب سے غلطی ہو گئی، قاعدہ اولا میں اس نے بیٹھنا تھا لیکن بیٹھے نہیں بلکہ وہ کھڑے ہو گئے، تو اول چاہیے مقتدی لقمہ دے، لقمہ کا طریقہ سبحان اللہ الحمدللہ زور سے کہیں تو یاد آ جائے گا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے تو اب مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کھڑا ہو جائے امام کے ساتھ، چونکہ اتباع بھی واجب ہے، امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ ایک واجب تو آپ سے چھوٹ گئی ہے، اب دوسری واجب کو آپ چھوٹنے نہ دیں بلکہ امام کی اتباع میں تیسری رکعت کے لیے آپ نے بھی ٹھہر جانا ہے۔ لیکن اگر یہی مسئلہ آخری رکعت کے اندر قاعدہ اخیرہ کے اندر پیش آیا کہ اب قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھے ہوں یا پھر نہ بیٹھے ہو، بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے یا پھر بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہر 2 صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ ان کی اتباع میں کھڑا نہ ہو بلکہ وہ بیٹھا رہے اور امام کو لقمہ دے۔ اگر امام کے سمجھ میں بات آ گئی تو پھر وہ واپس آ جائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کر لے، لیکن امام صاحب واپس نہیں آئے، زائد رکعت کو امام صاحب نے رکوع اور سجدے کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا، ابھی تک مقتدی کو انتظار کرنا ہے ان کے زائد رکعت میں امام کے سجدہ میں جانے سے پہلے تک۔ اگر زائد رکعت کے سجدہ میں جانے سے پہلے امام صاحب کو یاد آ گیا تو واپس لوٹیں گے، پھر نماز سجدے 100 سے کمپلیٹ کریں گے اور پھر مقتدی ان کی ابتدا کریں گے۔ لیکن زائد رکعت کی سجدہ کو امام صاحب نے کمپلیٹ کر لیا تو اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تشہد درود شریف پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے، مقتدی کی کا نماز مکمل ہو جائے گا، اور امام صاحب اگر بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے تو اب اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اگر بیٹھ کر کے تشہد پڑھ کر کے پھر کھڑے ہوئے تھے تو پھر ایسی صورت میں 1 رکعت وہ اور شامل کریں گے، اور شامل اگر کر لیا تو اب امام کی نماز بھی 4 رکعت یا جو بھی نماز تھی وہ مکمل ہوگی اور باقی کی جو 2 رکعت ہوگی وہ ان کی نفل ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، دھیان اور توجہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے سمجھ میں آئے گا، اور اس مسئلے کو بار بار دہرائیے۔ 1-2-4 منٹ اور لیتا ہوں۔ ایک صاحب کا سوال بھی تھا، وہ سوال کو میں دہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر مسبوق ہے، یعنی کوئی آدمی مسبوق اسے کہا جاتا ہے جس کی امام کے پیچھے کئی رکعت چھوٹ گئی ہو، 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت کچھ بھی چھوٹ گئی ہو رکعت، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ بھائی نماز جو ہے چل رہی ہے، ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو جب آپ قاعدے کے اندر شامل ہو رہے ہیں
تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو رہے ہیں، وہ قاعدہ اولا میں ہو یا پھر قاعدہ اخیرہ میں ہو، آپ جو ہی نماز کے اندر قاعدہ میں شامل ہوئے، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے یا پھر سلام پھیر دیا، تو ویسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ تحیات مکمل کرنا ہے۔ تحیات کو ادھورا چھوڑ کر کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے یا پھر چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ سب سے پہلے آپ التحیات کو مکمل کریں گے، التحیات مکمل کرنے کے بعد ہی آپ چھٹی ہوئی رکعتوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چھٹی ہوئی رکعتوں کو ہم کیسے مکمل کریں گے؟ کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی، دو رکعت چھوٹ گئی، تو اب امام صاحب جب دونوں طرف سلام پھیر دے، پہلی طرف سلام پھیر دے، اس درمیان میں آپ کو صرف التحیات پڑھ کر کے خاموش بیٹھنا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس درمیان میں آپ کو صرف التحیات پڑھ کر کے خاموش بیٹھنا ہے، درود شریف اور دعائے مسورہ آپ کو پڑھنے کی مسبوق کو ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب جب ایک طرف سلام پھیریں گے اور دوسری طرف جب سلام پھیرنے لگیں گے تب اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ بعض لوگ ایک ہی طرف سلام پھیرتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی، جب آپ امام صاحب ایک طرف سلام پھیر رہے ہیں، ہو سکتا ہے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر رہے ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب دوسری طرف سلام پھیرنے لگے، اب اس کے بعد جن کی چھٹی ہوئی رکعتیں تھیں وہ رکعت کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو جب آپ وہ کھڑے ہوں گے چھٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کی ایک رکعت چھٹی ہے یا پھر دو رکعت چھٹی ہے یا تین رکعت چھٹی ہے یا پھر پورے 4 رکعت چھوٹ گئی، صرف قاعدہ اخیرہ میں آپ شامل ہوئے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ کی ایک رکعت چھٹی ہے یا پھر 2 رکعت چھٹی ہے تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئیے۔ کھڑے ہونے کے بعد نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، ضم سورہ کیجیے، پھر اس کے بعد آپ رکوع اور سجدہ کیجیے۔ ایک رکعت اگر آپ کی چھٹی ہے تو ایسی صورت میں آپ 3 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، اب یہ ایک رکعت جو ہوگی وہ چوتھی رکعت ہو جائے گی، پھر بیٹھ کر کے دونوں طرف سلام پھیریے گا، تشہد اور کیا کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد نماز مکمل ہوگی۔ اور 2 رکعت اگر آپ کی چھٹی ہے تو ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ، تیسری رکعت مکمل ہوگی، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اب آپ کو ثنا پڑھنا نہیں ہے، پہلی ہی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کرنے کے بعد نماز مکمل ہوگی۔ 3 رکعت اگر آپ کی چھٹی ہے تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، ایک رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھ لیے، 4 رکعت والی نماز تھی، ایک رکعت امام کے ساتھ ملی، 3 رکعت آپ کی چھوٹ گئی۔ اب ما بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کیجیے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے، چونکہ ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ آپ پڑھے تھے، پھر اس کے بعد اب یہ رکعت آپ اکثر نو خود سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ایک رکعت اور امام صاحب کے ساتھ پڑھی گئی ایک رکعت، یہ 2 رکعت ہو گئی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو قاعدہ اولا کرنا ہے، اس لیے آپ کو ابھی بیٹھنا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد تشہد کرنے کے بعد پھر آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت جب ملائیں گے تو وہ تیسری رکعت ہوگی، اور آپ اکیلے نماز جو پڑھ رہے ہیں اس حساب سے آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ تو اب دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ضم سورہ بھی کرنا ہے، اور پھر اس طریقہ پر رکوع سجدہ کر کے رکوع سجدہ جو آپ کریں گے تو پھر آپ کی یہ 3 رکعت ہوگی، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پھر صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی کچھ نہ کچھ مسائل آپ کے سامنے آخر میں ضرور رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔